بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا، مگر نمرود کو توحید کی تبلیغ پسند نہ آئی، اس لیے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کی خدائی کو تسلیم کر لے تو اسے بندہ بننا پڑے گا، اس کا اپنا خدائی کا دعویٰ فوت ہو جائے گا۔ نمرود نے بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دینے کی عملی تیاری شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے ایک بوڑھے تجربے کار شخص کا روپ اختیار کر کے دیا تھا۔ شیطان نے مشورہ دیا تھا کہ ایک عمارت تعمیر کرو، پھر اس میں لکڑیاں بھر کر آگ لگا دو، جب لکڑیاں اچھی طرح جلنے لگے تب اس میں حضرت ابراہیم کو ڈال دیا جائے۔ اس قوم نے پتھروں کا ایک بڑا کمپاؤنڈ بنایا جس کی دیواریں 30 فٹ بلند تھیں اور 10 فٹ موٹی تھی، جن میں لکڑیاں جمع کی گئی اور بعد میں آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور رحمتوں سے بھرے عظیم واقعات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ نمرود اور اس کی قوم نے یہ طے کر لیا تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے مل کر ایک موٹے پتھروں والا کمپاؤنڈ تیار کیا۔ دوسری روایت کے مطابق عراق کے ایک کوسی علاقے میں ایک بڑا گڑھا کھودا گیا۔ یہ علاقہ بغداد سے کچھ کلومیٹر دور واقع ہے۔ اس کے بعد بڑی بڑی لکڑیاں جمع کی گئی۔ اندھے عقائد اب اتنے پروان چڑھ گئے تھے کہ بیمار آدمی منت مانتے تھے کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گا۔ اسی طرح سے عورتیں بھی منت مانتی کہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں بھی جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گی۔ بعض اندھے عقائد کی عورتیں منت مانتی کہ جو کچھ کام کاج کر کے جو اجرت ملے گی وہ لکڑیاں خریدنے کے لیے دے گی۔ اسی اندھے عقائد اور جوش کے ساتھ لوگ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ منصوبے کے تحت جب لکڑیاں جمع ہو گئی پھر چاروں طرف سے ان میں آگ لگاتی گئی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند تھے اور اتنی تپش تھی کہ کوئی پرندہ وہاں سے گزرتا نہ تھا۔ لوگوں نے توحید کی تبلیغ کرنے والوں اور مورتی پوجا سے منع کرنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے 1 مہینے تک آگ کو بھڑکائے رکھا۔ اب شعلے اتنے بلند ہو گئے اور آگ اتنی تیز ہو گئی کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ انسانیت کا پرانا دشمن شیطان فوراً توحید کے منکروں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ایک ترکیب بتائی کہ کسی اونچی عمارت یا مینار پر ایک بڑی اور مضبوط چوکی بنائی جائے جن کو اچھی طرح سے مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو ہاتھ پیر باندھنے کے بعد اسی چوکی میں ڈال دیا گیا۔ وہ چوکی اتنی بڑی اور مضبوط تھی کہ 1400 افراد مل کر اسے کھینچنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر فرشتوں میں شور برپا ہو گیا۔ انسانوں اور جناتوں کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ ایک پاک پروردگار، ابراہیم علیہ السلام تو آپ کے خلیل ہے، وہ ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اجازت ہو تو ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل ہے اور میں اس کا معبود ہوں۔ اگر وہ تمہاری مدد کے خواہش مند ہو تو اور تم میں سے کوئی بھی مدد کرنا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری ہو رہی تھی کہ پانی پر معمور فرشتے نے عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو آگ کو ٹھنڈی کر دو۔ ہوائیں چلانے والے پر معمور فرشتے نے عرض کی کہ اگر آپ حکم دے تو ٹھنڈی ہوائیں چلا دو اور آگ کو ہوا میں اڑا دو۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا اللہ ہی کافی ہے، وہی میرا کارساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے مضبوطی سے باندھا گیا۔ اس وقت آپ کے مبارک زبان پر توحید کی کلمات جاری تھے۔ آپ کے پاس 10 شخص آئے، وہ آگ کو اٹھا کر چوکی کے اندر نہ بٹھا سکے۔ پھر 100 افراد آئے، وہ بھی نہ بٹھا سکے اور واپس چلے گئے۔ پھر 200 آدمی آئے، انہوں نے محنت کی مگر ان کی محنت کامیاب نہ ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے آگ میں ڈالنے کی قوت نہیں رکھتے۔ لوگوں نے جواب دیا، ہاں ایسی ہی بات ہے۔ حضرت خلیل اللہ نے فرمایا، تم اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو۔
انہوں نے مذاق مذاق میں بسم اللہ کہا اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ اس مضبوط اور وسیع چوکی میں سے حضرت ابراہیم آگے بڑھے کہ فوراً حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ یا خلیل اللہ، کوئی حاجت ہو تو ارشاد فرمائے۔ ابو الانبیاء نے فرمایا آپ سے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ سے رجوع فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا حسبی اللہ، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، وہ بہترین کارساز ہے۔ جس پاک ذات نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے وہ جاننے والا اور واقف کار ہے۔ اس نے جو کچھ میرے لیے طے کیا ہے میں اس سے راضی ہوں۔ نمرود کی جلائی ہوئی آگ جو حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ اس مشہور معجزے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ انبیاء میں ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے حکم دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سلامتی استعمال کیا جس کا مطلب بغیر کسی تکلیف کی سلامتی والی۔ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا تو آگ کے زیادہ ٹھنڈے ہو جانے سے سردی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہم نے شعلوں سے بلند آگ میں حضرت ابراہیم کو سلامت رکھا۔ امام بابی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس دن دنیا کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی، یعنی جلتی ہونے کے باوجود اس میں آگ کی تپش ختم ہو گئی تھی، اور دنیا بھر میں آگ سے اس دن کوئی فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ فرماتا تو دنیا کی تمام آگ ہمیشہ کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو باؤں سے پکڑ کر آگ سے نکال کر زمین پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے اچانک اپنے قریب آگ کے اندر ایک میٹھے پانی کا چشمہ دیکھا اور گلاب کی خوبصورت پھول دیکھی۔ تیز دہکتی ہوئی آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں مبارک کے کسی حصے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، صرف رسی جل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 7 دن رہی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آرام اور راحت کے ساتھ چند دن آگ میں رہا، ایسا آرام بعد میں مجھے کبھی نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ نے سائے کے موکل کو حضرت ابراہیم کے روپ میں بھیجا جو حضرت ابراہیم کی تنہائی دور کرنے کے لیے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت جبرائیل جنت سے ایک قمیض اور تخت لے کر آئے، حضرت ابراہیم کو وہ قمیض پہنائی اور مسند پر آپ کو براجمان کیا اور خود بھی ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، اور اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ کے دوستوں کو آگ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تھوڑے عرصے کے بعد نمرود نے ایک اونچی عمارت سے دیکھا تو یہ منظر تھا کہ آپ علیہ السلام ایک خوبصورت باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف گلے گلزار ہیں، اور آپ کے پاس انسانی صورت میں کوئی بیٹھا ہے۔